السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالمی مالیاتی نظام کے حوالے سے اور عالمی مالیاتی نظام میں یہودیوں کا جو اثر ہے اس حوالے سے جو ہماری سیریز چل رہی ہے، آج ہم اس کی پارٹ نمبر 8 میں آ گئے ہیں۔ 8ویں قسط میں ہم آپ کے ساتھ جو ڈسکس کریں گے یہ ہوگا کیمپ ڈیوڈ معاہدہ جو 1979 یعنی کہ 1979 میں ہوا۔ پھر اس میں ہم آپ کے ساتھ تھوڑی سی تفصیل ڈسکس کریں گے ایران کے انقلاب کے حوالے سے اور سرد جنگ کے حوالے سے۔ اور ان تمام واقعات میں جو 1979 یعنی کہ 1979 کے درمیان میں ہوئے، اسرائیل کو خطے میں اس سے کیا تقویت ملی اور اس نے کیا مضبوطی پائی۔ آج ہم جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا 1979 کے سال میں مشرق وسطیٰ کی سیاست میں جو زلزلہ آیا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے نہ صرف یہ کہ خطے کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا بلکہ عالمی طاقتوں کے لیے یہودی آباد کاروں اور فلسطین کو ایک ناقابل تلافی اتحادی بنا کے رکھ دیا۔ ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیمپ ڈیوڈ معاہدہ جو 1979 میں ہوا، 1979 میں، جو انوار السادات مصر کے صدر اور مناخم بیگن جو اسرائیل کا صدر تھا اور وزیر اعظم تھا، ان دونوں کے درمیان میں ہوا۔ جیسے کہ پچھلی قسط میں ہم نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ انوار السادات نے جب یہ معاہدہ کیا اسرائیل کے ساتھ اور اس کے بعد انوار السادات کو قتل کر دیا گیا۔ بہرحال مصر اور اسرائیل کے درمیان ہونے والا کیمپ ڈیوڈ معاہدہ صدر انوار السادات، اسرائیلی وزیر اعظم مناخم بیگن اور امریکی صدر جمی کارٹر کی موجودگی میں طے پایا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ عرب ممالک میں سے کسی بڑے ملک نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں اسرائیل کو ایک بہت بڑی فوجی اور نفسیاتی جیت مل گئی، جبکہ مصر کو اس کے عوض امریکی امداد ملی اور فوجی تعاون ملنا شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے مصر جو ہے وہ روس کے ساتھ اٹیچ تھا۔ اگر ہم باقی عرب دنیا کی بات کریں، شام، اردن، لبنان، سعودی عرب اور تمام ملکوں کی، تو ان تمام ملکوں نے اس بات کو خیانت سمجھا اور انہوں نے اس کو غداری سے تعبیر کیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ عالمی طاقتوں، جس میں خصوصاً میں بات کروں گا نیٹو کی یعنی کہ یورپ کی اور اس کے ساتھ امریکہ کی، ان کی نظر میں تو اسرائیل ایک امن کا داعی اور امن کو پھیلانے والا جو ہے وہ بن گیا، اور یہ ان کے لیے تو ایک بہت بااعتماد اور ایک بھروسے والا پارٹنر بن کے سامنے آ گیا۔ اسی دوران جہاں پہ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہو رہا ہے، اسی دوران ایک اور بہت بڑا واقعہ پیش آتا ہے، ایران کا انقلاب 1979 کا۔ اسی سال ایران میں، جیسا کہ میں نے بتایا، کہ آیت اللہ خمینی کی قیادت میں اسلامی انقلاب آیا اور شاہ ایران کو اقتدار سے نکال دیا۔ یہ انقلاب اسرائیل کے لیے دوہری اہمیت رکھتا تھا۔ ایک طرف ایران جو پہلے اسرائیل اور امریکہ کا قریبی اتحادی تھا، اب اسرائیل کا شدید ترین دشمن بن گیا۔ کہاں تو شاہ ایران اسرائیل کے واری واری جاتا تھا، اور کہاں نئے رجیم میں جس میں آیت اللہ خمینی برسر اقتدار آئے، وہ شدید ترین دشمن تھے اسرائیل کے۔ دوسری طرف اس تبدیلی نے امریکہ اور مغربی دنیا کو مجبور کر دیا کہ وہ خطے میں اسرائیل کو مزید مضبوط کرے تاکہ ایران اور اس کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ ایک ایسا سٹیج آیا جہاں پر اسرائیل کو پوری عرب دنیا میں ایک بالکل الگ سے جو ہے وہ سمجھا جانے لگا، اور تمام عرب دنیا کو چھوڑ کر اسرائیل کی سرپرستی اب کھلے عام کی جانے لگی۔ کی تو پہلے بھی جا رہی تھی، لیکن اب تو کھلے عام اور بڑھ چڑھ کے اس کی سرپرستی کی جانے لگی۔ اسی حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں سرد جنگ سے مراد، کیونکہ اس زمانے میں دو سپر پاورز تھیں، ایک امریکہ تھا اور دوسرا جو سوویت یونین تھا، اور ان دونوں کے درمیان ایک ایسی جنگ جاری تھی جس میں گولہ باری تو نہیں ہوتی تھی، لیکن دونوں کسی نہ کسی پراکسی کے ذریعے، کسی دوسرے ملک کے ذریعے، کسی نہ کسی حوالے سے آپس میں نوک جھوک میں مصروف رہتے تھے۔ 1970 اور 1980 کی جو دہائی ہے، یہ سرد جنگ کا عروج کا زمانہ ہے،
سوویت یونین مشرق وسطیٰ میں شام، لیبیا اور فلسطینی گروپوں کو سپورٹ کر رہا تھا، اور یہ سارے گروپ مل کر اسرائیل کے لیے مشکلات پیش کرتے تھے۔ امریکہ کے لیے اسرائیل ایک خطے کے اندر ایک ایسا اسٹریٹجک قلعہ تھا جو سوویت اثر و رسوخ کو روکنے اور توڑنے میں مغرب کے بہت کام آ رہا تھا۔ اسرائیل نے اسی بہانے امریکی اسلحے، ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس کے سہارے خطے میں اپنی حیثیت کو مزید مضبوط کر لیا، اور اسرائیل یہاں پہ بطور ایک مضبوط ستون کے سامنے آیا۔ کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے بعد اسرائیل کو مغرب نے اسے امن کا علم بردار قرار دے دیا، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کس قدر زیادہ، اب کیا کہوں، دہشت گرد ریاست ہے۔ لیکن بہرحال مجھے پہلے بھی ایک وارننگ مل چکی ہے، لیکن اب میں کیا کر سکتا ہوں، اس سے کوئی نرم لفظ میرے پاس ہے ہی نہیں اسرائیل کے لیے۔ بہرحال کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے بعد اسرائیل کو مغرب نے امن کا علم بردار قرار دے کر اور اس کو مزید تقویت دینا شروع کر دی۔ ایران کے انقلاب اور سرد جنگ کی شدت نے اسرائیل کو امریکہ اور یورپ کے لیے ناگزیر اتحادی بنا دیا، اور اس دوران اسرائیل نے نہ صرف اپنی فوجی طاقت بڑھائی بلکہ فلسطینی تحریک کو کمزور کرنے کے لیے لبنان میں عسکری کارروائیاں بھی شروع کر دیں، اور ان عسکری کارروائیوں کے نتیجے میں اپنی برتری بھی ثابت کرنا شروع کر دی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 1979 میں مشرق وسطیٰ کی سیاست کا فیصلہ کن موڑ کہا جا سکتا ہے اسے۔ مصر کے ساتھ امن معاہدہ کیا گیا، جس میں آج تک وہ دونوں بندھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اسرائیل نے اب غزہ جنگ کے دوران 1979 کا یہ جو کیمپ ڈیوڈ معاہدہ تھا، اس کی کئی شکوں کو توڑ بھی دیا ہے، لیکن بہرحال کون پوچھنے والا ہے بھائیوں سے۔ 1979 کو مشرق وسطیٰ کی سیاست کا، جیسے میں نے بتایا، یہ ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ اس میں 1979 کا کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہوا، ایران کا انقلاب آیا، سر جنگ کا دباؤ بہت زیادہ بڑھا۔ اسی دوران روس نے بھی افغانستان میں پیش قدمی شروع کر دی۔ ان سب نے مل کر اسرائیل کو اس خطے میں مغربی طاقتوں کا پپو بنا کر رکھ دیا، اور یہ سب سے مضبوط ستون ان کا بن گیا۔ اگلی قسط میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے 1991 کی خلیجی جنگ، اوسلو معاہدہ اور سوویت یونین کے خاتمے کے حوالے سے، کہ ان تمام واقعات کے بعد اسرائیل کی پوزیشن مزید کیسے بہتر ہو گئی۔ تو انشاءاللہ جلد ہی ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے 9ویں قسط میں، اور تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔